زہرا میرے اور خدا کے درمیان ایسے گناہ حائل ہے، اگر تو راضی نہ ہوا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آئیے مومنوں ہاتھوں کو بلند کیجئے، سب مل کے آج مولا کو راضی کیجئے۔ یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب ماشاءاللہ دلوں کو آمادہ کیجئے۔ یا صاحب مولا واسطہ اسلم کا، جب امام صادق نے بابا کا بدن قبر میں اتارا، ایام شہادت امام باقر علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج امام محمد باقر علیہ السلام کے توسل کے ساتھ انشاءاللہ مجلس کو رونق دیں گے۔ آمادہ ہوئیے گا، قلب اور روح کو آمادہ کیجئے گا۔ میرے مولا اس لمحے کا واسطہ جب امام صادق نے بابا کا بدن قبر میں اتارا، مولا کی وصیت تھی، اے صادق آل محمد جب مجھے قبر میں اتارو میرے کفن کے بندن کھول دینا۔ مولا امام صادق نے بابا کے کفن کے بندن کھول دیے، پورا بدن قبلہ رخ کر دیا، بڑے عزت و احترام سے قبر کو بند کیا، خدا حافظ کی۔ یا امام محمد باقر دست بدست عرض کروں گا، مولا بڑے خوش نصیب ہیں، بڑی عزت سے جنازہ اٹھا، بڑی عزت سے قبر میں اتارا۔ ہائے سید سجاد، جب بابا کا بدن قبر میں اتارا، مومنوں مجھے معاف کرنا بڑا سخت جملہ، وہ بدن جس کے ساتھ سر موجود نہ تھا، اللہ جانے سید سجاد نے کیا کیا ہوگا، نہ جانے جھکے کٹی ہوئی رگوں پہ اپنے لبوں کو رکھ دیا ہوگا، رو کے گاؤ گا بابا سجاد کو معاف کرنا۔ شاید کوئی بچہ سوال کر لے، آقا صاحب یہ بتائیے سر حسین کہاں پہ تھا؟ سر حسین کی منزل نوکے نیزہ، او سر حسین کی منزل خولی کا تنور تھا۔ مومنوں جب یہ سر حسین بازاروں سے گزرتا تھا، لوگ چھتوں سے پتھر مارتے تھے، یا حسین۔ بس دعا کریں اللہ نہ کرے کوئی بہن یہ منظر دیکھے، کوئی بہن یہ منظر دیکھے۔ لایا گیا سر حسین کو یہودیوں کے محلے میں، انشاءاللہ یہ آنسو آج انشاءاللہ ہمیں پاک کریں گے۔ یہودیوں کے محلے میں لایا گیا، آواز دیا جس نے خیبر کا انتقام لینا ہے وہ علی کی اولاد آ گئی ہے۔ یہودی عورتیں چھتوں پہ آئیں، ایک ملونہ نے آواز دی،
خالی یہ جو تو نے سر لو کے نیزہ پہ اٹھایا، اس سر کو میرے نزدیک لے گیا، نزدیک لایا۔ ملونہ کہنے لگی اتنا نزدیک لا میرے پتھر کا نشانہ خطا نہ جائے۔ ملونہ نے پتھر اٹھایا، اس زور سے سر حسین کو پتھر مارا۔ دیکھنے والی بی بی زینب، بی بی زینب، ایک دوسری ملونہ اٹھی، اس نے کہا تو نے بھائی کو پتھر مارا ہے، میں بہن کو پتھر ماروں گی۔ بس آ گیا امتحان سید سجاد کی غیرت کا۔ ملونہ نے پتھر اٹھایا، اس دور سے بی بی زینب اللہ جانے سر حسین مولا کی آنکھیں بند ہو گئی ہوں گی، آواز آئی ہوگی زینب کی حسین آنکھیں کھولو، حسین آنکھیں کھولو، دیکھو زینب زخمی، زینب زخمی ہو گئی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آمادہ ہو گئے دل۔ یا ابن الزہرا، یہ آنسو آج ہم لے کے آئے ہیں مولا، یہ شرمندگی کے آنسو ہے، یہ توبہ کے آنسو ہے۔ آیا مولا کو وسیلہ بنا کے اس ارحم الراحمین بارگاہ کی طرف چلیں، سب مل کے ہاتھوں کو بلند کریں بآواز بلند، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بلند آواز سے یا ارحم ابو بصیر صحابی ہیں مولا، امام باقر و صادق علیہ السلام کے ایک دن امام کی بارگاہ میں آئے، نابینا ہو چکے تھے، عرض کرنے لگے اے فرزند رسول، آپ جانشین رسول اللہ ہیں؟ امام باقر نے فرمایا ہاں بالکل ہم جانشین رسول اللہ ہیں۔ پھر سوال کیا اے فرزند رسول یہ فرمائیے کیا رسول اللہ تمام انبیاء کے علوم کے وارث ہیں؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بالکل اسی طرح۔ پھر سوال کیا مولا یقیناً پھر آپ وارث ہوئے علوم نبوی کے؟ کہا بالکل اسی طرح۔ اب آگے سوال کرنے لگے ابو بصیر، وہ نابینا صحابی، کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا اے فرزند رسول اب مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، مولا اب بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، مولا دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا بالکل جانتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے ارادے کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سمجھ گئے ابو بصیر کیا چاہتے ہیں۔ امام نے اپنا ہاتھ ابو بصیر کی آنکھوں پہ پھیرا، جو ہی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا وہ نابینا صحابی بینا ہو گیا، آنکھوں سے دیکھنے لگ پڑا۔ جو ہی آنکھوں سے دیکھنے لگ پڑا امام نے ایک سوال کیا اے ابو بصیر کیا تم چاہتے ہو قیامت کے دن دوسرے لوگوں کی طرح حساب و کتاب اور اعمال کی باز پرس میں گرفتار ہو جاؤ، یا پھر یہ پسند کرتے ہو کہ اسی نابینائی کی حالت میں رہو اور قیامت میں بغیر کسی دشواری کے جنت میں چلے جاؤ؟
ابو بصیر نے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ پہلی کی طرح نابینا ہو جاؤں، چونکہ میرے لیے روز قیامت حساب و کتاب دینا مشکل ہے۔ امام نے ہاتھ پھیرا اور اسی طرح نابینا ہو گئے۔ آئیے آج ہم بھی عرض کریں، یبن الزہرا، ہمارے دلوں کی نگاہ نابینا ہے، مولا ہمارا قلب نابینا ہے کہ باطن کی نگاہ ہماری نابینا ہے۔ یبن الزہرا، ہمارا قلب اس قدر گناہوں کی وجہ سے نابینا ہو چکا ہے کہ مظلوم کی صدائیں میرے کانوں پہ اثر نہیں کرتی۔ میرا قلب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس قدر مردہ ہو چکا ہے، ہمسائے کی مشکلات مجھے نظر نہیں آتی، رشتہ داروں کی پریشانیاں، ان کی سختیاں، ان کی مشکلات مجھے نظر نہیں آتی۔ ابن الزہرا، آج اپنا ایک دست شفقت ہمارے قلوب پہ پھیر دیجئے تاکہ یہ آلودہ دل جو گناہوں سے تاریک ہو چکا ہے، اس قدر تاریک ہو چکا ہے، ابن الزہرا میں لذت نماز سے محروم ہوں، میں لذت مناجات سے محروم ہوں۔ ابن الزہرا، آج ایک نگاہ کیجئے، آج دست شفقت جس طرح ابو بصیر کی آنکھوں کو بینا کر دیا، آج ہمارے قلب کو بینا کر دیجئے۔ اے فرزند زہرا، آج اس آلودہ دل کو پاک کر دیجئے۔ سب مل کے یا ارحم یا ارحم یا ارحم الراحمین۔ آئیے مومنین چلیں دعائے عرفہ کے دسترخوان پہ، وہ دسترخوان جس کی ابتدا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ سید الشہداء نعمتوں کے ذکر کے ساتھ اس دعا کا آغاز کریں، نعمتوں کے شکر کا ڈھنگ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ دعائے عرفہ خدا کی معرفت اور شناخت کی کلاس ہے مومنین، اور اس کلاس کے معلم کا نام ابا عبداللہ الحسین۔ آئیے آج اس عرفہ کے ذریعے خدا کی معرفت کے دسترخوان پہ چلیں۔ آئیے آج اس دسترخوان پہ اس معلم کی زبان سے سنیں، وہ معلم جس کا نام ابا عبداللہ الحسین ہے، وہ معلم ہمیں خدا کی نعمتوں کا شکر کا ڈھنگ سکھا رہا ہے۔ کیا ہو خدا کی نعمتوں کے شکر ادا کرو تاکہ خداوند متعال تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے۔ خدا کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آؤ میری نعمتوں کو یاد کرو، شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ سید الشہداء ذرا توجہ کیجئے گا کہ کس طرح سید الشہداء چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، جو بظاہر ہماری نظر میں بہت چھوٹی چھوٹی نعمتیں، لیکن سید الشہداء کس انداز میں ان تمام نعمتوں کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کریں، چونکہ وعدہ الہی ہے نعمتوں کو یاد کرو، اس پہ شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں کو اضافہ کر دوں گا۔ مومنین، ہماری زندگی کی اکثر مشکلات، ہماری زندگی کی اکثر پریشانیاں، ہمارے اکثر معاشی مسائل، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ موجود نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، ان چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو موجود نہیں ہیں، اور اس پہ خدا کی بارگاہ میں گلہ کرتے رہتے ہیں، خدایا تو نے مجھے نہیں دی، فلاں کو عطا دی۔ معصوم مجھے سکھا رہے ہیں آؤ جو نعمت موجود ہے اس پہ شکر ادا کرو، اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ آئیے اس دعائے عرفہ کے خود کلام سید الشہداء اس معلم کی زبان سے ہم آج توحید سیکھیں، آج ہم نعمتوں کا شکر کا سلیقہ سیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے الحمد للہ الحمد، ماشاءاللہ
الحمد للہ الحمد۔ خدایا تیرا شکر تو نے ہمیں سنت نبوی مسلمان بنایا، نبی کی امتی بنایا، علی کا محب بنایا، حسین کا عاشق بنایا۔ الحمد للہ تو نے ہمیں صحت و سلامتی عطا کی کہ آج ہم دعائے رفع پڑھ سکیں۔ الحمد للہ حمد ہے اس خدا کے لیے جن کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا روکنے والا نہیں، اور کوئی اس جیسی سند والا نہیں، اور وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا۔ اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی، وہ ہر کام پہ جزا دینے والا، وہ ہر کانے کو زیادہ دینے والا، ہر گریا پہ رحم گریا کرنے والے پہ رحم کرنے والا، وہ بھلائیاں نازل کرنے والا۔ توجہ، وہ چمکتے نور کے ساتھ مکمل ہو کامل کتاب اتارنے والا، وہ لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا، لوگوں کے دکھ دور کرنے والا، درجے بلند کرنے والا، سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا خدا روز عرفہ کی حرمت کا واسطہ استکبار جہانی امریکہ اور اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے رسوا فرما۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں، کوئی چیز اس کے مانند نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا باریک بین خبر رکھنے والا، وہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوا، تیرا شکر تو نے آج مجھے اجازت دی اس گناہگار کو جو آج تک تیرا فراری تھا، آج تو نے مجھے اجازت دی وہ تیری بارگاہ میں آ کے دعا پڑھ سکے، تیرے پروردگار ہونے کی گواہی دیتا ہوں، مانتا ہوں کہ تو میرا پالنے والا۔ آؤ دنیا والوں سنو حسین کی زبان سے توحید کو، ہمارا خالق اللہ ہے، تو میرا پالنے والا، تیری طرف لوٹنا، تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا، اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا تو نے مجھے مٹی سے پھر بڑوں کی
کی پشتوں میں جگہ دی، مجھے موت سے اور ماہ و سال میں آنے والی آفات سے امن و امان دیا۔ توجہ کیجئے گا ان نعمتوں کو، یہ سید الشہداء مجھے سکھا رہے ہیں، اس شکر کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ توجہ، بس میں پے در پہ ایک پوچھ سے ایک رحم میں آیا، ان دنوں میں جو گزرتے ہیں ان صدیوں میں جو بیت چکے ہیں، تو نے باوجہ اپنی محبت و مہربانی کے مجھ پہ احسان کیا۔ سید الشہداء کتنی اس نعمت کا شکر ادا کریں، خدایا تو نے مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ بہت بڑا نعمت ہے، بہت بڑی توفیق الہی ہے۔ خدایا تو نے مجھے مملکت کفر میں پیدا نہیں کیا، لیکن تو نے مجھ کو زمانے میں پیدا کیا جس میں تھوڑے عرصے میں مجھے ہدایت میسر آئی، اس میں تو نے مجھے پالا۔ اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی، بہترین نعمتیں عطا کی۔ پھر میرا پیدا کرنے کا آغاز ٹپکنے والے پانی سے، آب حیات سے کیا۔ مجھ کو 3 تاریکیوں میں ٹھہرا دیا۔ ان تاریکیوں میں رزق کون دیتا تھا؟ یعنی خون جلد کے نیچے جہاں میں نے بھی اپنی خلقت کو نہ دیکھا، تو نے میرے اس معاملے میں سے کچھ بھی مجھ پہ نہ ڈالا۔ پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکالا، مجھے ہدایت دے کے دنیا میں درست و سالم بھیجا۔ کتنی بڑی نعمت ہے سالم اولاد کا پیدا ہونا، اور گہوارے میں میری نگہبانی کی جبکہ میں چھوٹا بچہ تھا۔ تو نے میرے لیے تازہ دودھ کی غذا پہنچائی، دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، جنوں پری کے عصا سیب سے میری حفاظت فرمائی، مجھے ہر قسم کی کمیوں بیشی سے بچائے رکھا۔ کیوں؟ چونکہ تو رحیم و رحمان ہے۔ مل کے یا رحیم یا رحمان، ماشاءاللہ۔ یا رحیم اے مہربان عطاؤں والے، یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا۔ توجہ کیجئے کن نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا، دنیا میں آیا، مہربان ماں کو میری پرورش پہ لگا دیا۔ وہ مہربان ماں باپ نے اپنی جوانی میری خدمت میں بڑھاپے میں بدل دی۔ اب میں یہ میرا حال ہوا خدایا، میں اب باتیں کرنے لگا۔ یہ تیرا فضل تھا، تو نے مجھے گویائی عطا فرمائی تھی۔ اگر تو گویائی نہ دیتا میں بول نہ سکتا، اور یوں تو نے مجھے اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دی۔
اور ہر سال میرے جسم کو بڑھاتا چلا گیا، حتیٰ کہ میں جسمانی کمال تک پہنچا، میری شخصیت میں توازن آ گیا، تو مجھ پہ تیری حجت قائم ہو گئی، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی، اپنی عجیب عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھے قائم کر دیا، مجھے بیدار کیا ان چیزوں کے ذریعے جو تو نے آسمان و زمین میں عجیب طرح سے خلق کی، اس طرح مجھے اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا، مجھ پہ اپنی فرما برداری عبادت لازم فرمائی، تو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے، اور میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت آسان کی، تو ان سب باتوں میں مجھ پہ تیرا احسان ہے، اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی۔ پھر جب تو نے مجھے پیدا کیا بہترین خاک سے، تو میرے لیے اللہ تو نے ایک نعمت پہ بس نہ کی، بلکہ مجھے معاش کے کئی طریقے اور فائدوں کے راستے عطا کیے، مجھ پہ اپنی بہت بڑے احسان و کرم سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صفحہ نمبر 9 پہ، چونکہ جس میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں شاید یہ آپ کے پاس بکس دوسری ہیں، صفحہ نمبر 9 سے شروع کر رہا ہوں۔ تیرا لطف قدیم ہے، پھر جب ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا، ساری بلاؤں کو دفع کر دیا، تو بھی میری جہالت، میری جسارت تجھے کرم سے روک نہ سکی۔ تو نے اس راستے کی رہنمائی کی جو تجھ سے قریب تھا، ان اعمال کی توفیق دی جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث بن سکے۔ ابھی جب میں دعا کرتا ہوں تو قبول کرتا، جب سوال کرتا ہوں تو عطا کرتا، جب اطاعت کرتا ہوں تو شکریہ ادا کرتا، جب شکریہ ادا کرتا ہوں تو مزید نعمت دیتا۔ توجہ مومنی، یہ سب در حقیقت تیرے ثنا انعامات کی تکمیل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پاک بے نیاز ہے، پیدا کرنے والا، واپس لے جانے والا، قابل حمد و ثنا، تو مالک ملک، تیرے نام پاکیزہ، تیری نعمت عظیم۔ یا اللہ، میں تیری کن کن نعمتوں کا شمار کروں اور کس کس کو یاد رکھ سکوں۔
تیرے کس کس عطیے کا میں شکر ادا لاؤں، جبکہ ساری نعمتیں بڑے بڑے شمار کرنے والوں سے شمار نہیں ہو سکتی، بڑے بڑے حافظے والوں کے علم کی رسائی سے بلند ہے۔ اس کے علاوہ جن نقصانات، جن مصائب و بلاؤں کو تو نے مجھ سے ٹالا، جس کا مجھے علم بھی نہ تھا، وہ اس کی عافیت و مسرت سے کہیں زیادہ اہم ہے، جن کا میں نے مشاہدہ کیا اور میری نگاہوں کے سامنے۔ یا اللہ پروردگار، میں اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، اپنی خالص اور واضح توحید، ضمیر کے پوشیدہ اسرار، نور بصارت کی گزرگاہوں۔ توجہ کیجیے گا، مولا نے یہاں سے اب شکر ادا کرنا شروع کیا ہے۔ جو نعمتیں بظاہر ہماری نگاہ میں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن سید الشہداء کس طرح وہ شکر ادا کریں۔ صفحہ پیشانی کے خطوط، سانس کے گزرنے کے شگار، قوت شامہ کے خزان، قوت سماعت تک آواز پہنچنے کے سراغ، ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز، زبان کی حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ۔ توجہ، دہن کے اوپر اور نیچے کے جبڑوں کے ارتباط کی جگہ، یہ الگ موضوع ہے کہ رات کو الگ بیٹھ کے سوچئے گا ان نعمتوں پہ۔ داڑھ کے اگنے کے مقامات، کھانے پینے کی سہولت کا راستہ، سر کو سنبھالنے والی ہڈیاں، گردن کے اعصاب کے ارتباط کی وسعت، سینے کی فضاؤں، گردن کے رشتوں کو سنبھالنے والے اعصاب، دل کے پردے کو روکنے والے ڈورے، جگر کے ٹکڑوں کو جمع کرنے والے اجزاء، پہلو جوڑ بند، کوائے عمل، اطراف انگشت کے محتویات، گوشت، خون، کھال، اعصاب، شریان، استخوان، مغز، رگیں، جوارے اور آل، دوران رضاعت و شیر خواری، مرتب ہونے والے اجزاء، بدن اور زمین نے جو میرے وجود کا بار اٹھا رکھا، اور اپنی نیند، بیداری، حرکات و سکنات، رکوع و سجود، سب کے حوالے سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اگر میں ارادہ بھی کروں، کوشش بھی کروں کہ آخر زمانہ تک زندہ رہ کے تیری کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں، تو یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ تیرا احسان ہی شامل اعلیٰ، مگر وہ خود بھی تو ایک اور شکر کا طلبگار ہے۔ یہ ایک اور شکر کی جگہ بنتی ہے کہ تو نے مجھے یاد کرایا تیری نعمتوں پہ شکر ادا کرنا تھا۔ میرے اوپر ہر وقت ایک نیا احسان جسے ہر آن ایک نئے شکریہ کا تقاضا پیدا ہوتا، بے شک میں کیا اگر میرے ساتھ تمام شمار کرنے والے انسان شریک ہو گئے تیرے جدید و قدیم احسانات کی انتہا دریافت کرنا چاہے تو
ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ انہیں شمار کر سکتے. اور یہ ممکن بھی کس طرح ہوگا کہ جب کہ تو نے خود اپنی کتاب میں فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم سب مل کے میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. بے شک تیری کتاب صادق، تیری خبر سچی، تیرا بیان حق، تیرے انبیاء مرسلین نے تیری وحی اور شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچایا. اور میں خود بھی اپنی کوشش ہمت حد اطاعت و وسعت امکان پر اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس پر اپنے ایمان و یقین کا اعلان کرتا ہوں. کیا اعلان کرتا ہوں؟ سب مل کے الحمدللہ. دنیا والو جو اعتراض کرتے ہو تشیع کے پاس توحید نہیں، تشیع شرک کرتے ہیں. آؤ معلم اس دعا کا حسین ابن علی، آؤ علی کے فرزند کی زبان سے توحید سنو. تعریف اس خدا کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی میراث کا مالک بن سکے. کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں ہے جو اس کی میراث کا مالک بن سکے. کوئی شریک نہیں ہے کہ ایجاد میں جھگڑا کر سکے. کوئی ولی و سرپرست نہیں کہ صنعت میں تعاون کرے. پاک و پاکیزہ بے نیاز، اگر زمین و آسمان میں اس کے علاوہ کوئی بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جاتے. وہ پاک بے نیاز اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ ہمسر. میں اس کی حمد کا اعلان کرتا ہوں جو ملائکہ انبیاء و مرسلین کے حمد کے برابر. خدا خیر المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل طاہرہ پہ رحمت نازل فرما. صلوات. یہاں تک جب مولا پہنچے اس کے بعد آپ نے بارگاہ الہی سے حاجات طلب کرنا شروع کی. حالت کیا تھی کہ سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے چونکہ محضر خدا میں ہے حسین. خدایا یہ جو لذت دعا کی سمندر جو تو نے حسین کو عطا فرمایا، خدایا اس میں سے ایک قطرہ آج ہمیں بھی عطا فرما. خدایا آج ہم تیرے شفا خانے پہ اپنی روح کی شفا لینے آئے. یہ روح اتنی مردہ ہو چکی ہے، اسے لذت دعا و مناجات سے کوئی غرض ہی نہیں. اسی لیے میں دعاؤں سے فرار کرتا ہوں، یہ عادت بن چکی ہے میرے لیے نماز و دعا. خدایا آج سید الشہداء کی آنسوؤں والی آنکھوں کا واسطہ، ان آنکھوں کا واسطہ جن آنکھوں میں آنسو آ چکے، خدایا ہمیں لذت عبادت سے مانوس فرما.
لذت بندگی عطا فرما، خدا گناہوں سے بچنے کی لذت عطا فرما۔ اللہم اجعلنی اخشاک انی ارا۔ اللہ اکبر، بہت بلند جملہ، توجہ کیجیے گا۔ خدایا مجھے ایسے بنا دے میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے میں تجھے دیکھ رہا۔ اپنے تقوی سے میری مدد فرما۔ خدا مجھے معصیت سے شقی و بدبخت نہ بنا۔ خدا اپنے فیصلے کو میرے حق میں ہے بہتر قرار دے، مقدرات کو میرے لیے مبارک بنا دے، تاکہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا اس کی جلدی نہ کروں، جس چیز کو مقدم کیا اس کو تاخیر نہ چاہوں۔ اللہم اجعل، بہت خوبصورت جملے مومنین، خدا کا شکر ادا کریں، خدا نے حسین عطا فرمایا، ورنہ خدا سے مناجات کا ڈھنگ کون سکھاتا۔ اللہم اجعل غنایا، اتنا خوبصورت یہ مناجات۔ مصر کے ایک مفتی اعظم جب عرفات کے میدان میں جب انہوں نے یہ دعا سنی، شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا، پوچھا کہ کیا تھا اس دعا میں کہ جس دعا نے آپ کو شیعہ کر دیا؟ کہا یہ حسین کی دعا، دعائے عرفات، جس میں حسین خدا سے خدا کے سوا کچھ مانگ ہی نہ رہا تھا۔ اللہم اجعل غنایا فی نفسی، خدا میرے دل کو غنی بنا دے، میرے نفس میں یقین عمل اخلاص عطا فرما۔ خدا جو کچھ بھی کروں تیرے لیے کروں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کروں۔ یہ تو چند دنوں کے بعد سب جدا ہو جائے گا، ایک دن میں قبر کی تاریکیوں میں تنہا ہوں گا۔ اگر میرے اعمال میں اخلاص نہ ہوا، خدا اگر اخلاص نہ ہوا تو یہ عمل قبول نہ ہوگا۔ خدایا آج کے دن اخلاص کی خیرات مانگنے آئے، اے خدا بصارت میں نور، دین میں بصیرت، میرے لیے اعضاء و جوارح کو مفید بنا، میرے اعضاء و جوارح کو مفید بنا۔ یہ اعضاء و جوارح تیری اطاعت میں، مخلوق کی خدمت میں کام آئے، یہ ہاتھ مومنین کی خدمت میں کام آئے، یہ قدم مظلوم کی مدد کے لیے اٹھیں، یہ قدم کسی مومن کی کسی مشکل کشائی کے لیے اٹھے۔ خدایا سماعت و بصارت کو میرا وارث بنا دے، میرا وارث بنا دے۔ خدایا جب تک زندہ رہوں خدایا اس بینائی کو میری آنکھوں سے چھیننا نہ، اس بصارت کو میری آنکھوں سے نہ چھیننا۔ خدایا ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، لبنان کے مومنین کی مدد فرما، ایران کے مومنین کی مدد فرما۔ میرے اللہ ان سے ہمارا انتقام لے پوری دنیا کے سامنے، جو ان ظالموں نے میناب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، اس کا بدلہ لے، میری نظروں کے سامنے لے، میرے اللہ ان مظلوموں کے سامنے، ان ظالموں سے ان مظلوموں کا انتقام لے، میرے رنج کو دور فرما۔
میرے مخفی امور کی پردہ پوشی فرما، میری خطاؤں کو بخش دے، شیطان کو مجھ سے دور کر، میری گرفتاریوں میں رہائی دے، دنیا اور آخرت میں مجھے بلند درجات دے۔ خدا تیرے شکر کے تو نے پیدا کیا، تیرا شکر تو نے سماعت دی، اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی تو کیا کرتے، تیرا شکر تو نے بصارت دی، خدا تیرا شکر تو نے خلق کیا تو کامل خلق کیا، یہ صرف تیری رحمت ہے، ورنہ تو میری تخلیق سے بے نیاز ہے۔ خدایا جس طرح تو نے تخلیق میں خلقت کو معتدل بنایا، تصویر میں صورت کو حسین و مناسب بنایا، مجھ پہ احسان کرتے، میرے نفس میں عافیت دے، مجھے محفوظ کر لے، توفیق کرامت فرما، مجھ پہ انعام کیا، مجھے ہدایت دی، مجھے احسان کے قابل بنایا اور ہر خیر کا حصہ دیا، مجھے کھانا کھلایا۔ اگر خدا لوگوں پہ پھینک دیتا مجھے بتائیں لوگ کیا حشر کرتے۔ خدا تیرا شکر تو نے میرا رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا، تو نے پانی پلایا، مجھے بے نیاز بنایا، سرمایہ عزت عطا کی، لوگوں کے درمیان تو نے مجھے باعزت بنایا۔ خدا تیرا شکر ہے، میری مدد کی، مجھے معزز بنایا، مجھے اپنی خاص کرامت سے ستر پوشی والا لباس دیا۔ خدایا تیرا شکر، تو نے ہمیں لباس عطا فرمایا، لوگوں کے سامنے ہمارا پردہ رکھا، اپنے خصوص رحمت سے مشکلات کو آسان بنایا۔ صلی علی محمد وآل محمد، مل کے صلی علی زمانے کے مہلکہ، روز و شب کے تصرفات کے مقابلے میں میری مدد کی، دنیا کے ہولناک مواقع، آخرت کی رنج و افزا مراحل سے نجات دی، روئے زمین کے ظالموں کی تدبیر سے محفوظ کیا۔ خدایا جس چیز کا مجھے خوف ہے اس میں کفایت فرمائی، جس چیز سے پرہیز کرتا ہوں اسے بچا لے، میرے نفس و دین میں میری حراست فرما، میرے سفر میں میری حفاظت فرما۔ خدا تمام زائرین جو سفر پہ، تمام حجاج جو سفر پہ، تمام کے سفروں کو بے خطر فرما، اہل و مال کی کمی پوری فرما، رزق تو نے دیا اس میں برکت عطا فرما، مجھے خود میرے نزدیک ذلیل کر دے، لوگوں کی نگاہوں میں صاحب عزت بنا دے، جن و انس کے شر سے صحیح و سالم رکھنا، گناہوں کی بنا پر مجھے رسوا نہ کرنا، میرے اسرار کو بے نقاب نہ کرنا۔ سنیں گے کس قدر آرام و رائمین ہے خدا میرا، روز قیامت رسول اللہ عرض کریں گے، اے میرے اللہ میری امت کا حساب دوسری امتوں کے سامنے نہ لینا، کہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔
یہ کس کی حسرت ہے؟ رحمت للعالمین نبی کی۔ اب جواب سنیے ارحم الراحمین خدا کا۔ آواز آئیں گی گجا دوسری امت ہے، اے میرے نبی میں تیری امت کا احسان تجھ نبی کے سامنے بھی نہ لوں گا، کہیں تیری امت تیرے سامنے شرمندہ نہ میری شرمندگی کا احساس کرنے والے راضی ہو جا۔ ہمارے مرحومین ان نمازی جو اس مسجد کی رونق سے چلے گئے، شہدائے مسجد تمام سے راضی ہو جا۔ ہمارے والدین، ہماری اولاد، بہن بھائیوں سب سے راضی ہو جا۔ جو خدا کو راضی کرنے آئے ہاتھ بلند کریں، یا سریع رضا ماشاءاللہ۔ میرے گناہوں کی بنا پہ رسوا نہ کرنا، میرے اسرار کو بے نقاب نہ کرنا، میرے اعمال میں مجھے مبتلا جو نعمتیں دی انہیں واپس نہ لینا، اپنے علاوہ کسی غیر کے حوالے نہ کرنا۔ ایک ایک جملہ تفکر کے قابل ہے۔ خدایا تو نے مجھے اپنے علاوہ کسی کے حوالے کیا، اقربا کے حوالے کرے گا تو قطع تعلق کر لیں گے، کتنے دن مجھے برداشت کریں گے، یا دور والوں کے سپرد کرے گا کہ حملہ آور ہو جائے، یا مجھے کمزور بنا دینے والوں کے حوالے کر دے گا، جبکہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ خدایا میں تجھ سے اپنی غربت وطن سے دوری، صاحبان اختیار کی نگاہوں میں اپنی ذلت کی فریاد کرتا ہوں۔ خدا مجھ پہ اپنا غضب نہ فرمانا، کہ تو نے غضب سے آزاد کر دیا تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو پاک و بے نیاز ہے۔ یہی جملہ رہبر شہید کا، اگر پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، اگر تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہے نا، خدایا یہ ہمیں عطا فرما کہ تو ہمارے ساتھ ہو، تو پاک و بے نیاز، تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع۔ یا اللہ میں تیرے روئے روشن کے واسطے سے، جس نے زمین و آسمان کو منور کیا، ظلمتوں کو کافور بنا دیا، اولین و آخرین کے امور کی اصلاح کی، یہ سوال کرتا ہوں میری موت، بڑا اہم دعا ہے، بہت اہم دعا ہے، ہاتھ بلند کیجئے گا، لا تمیتنی علی غضب، میری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ آئے، مجھ پہ تیری ناراضگی کا نزول نہ ہو۔ خدا مجھے موت اس حال میں آئے، تو بھی راضی ہو، زہرا بھی راضی ہو، وہ پہلو شکست بھی راضی ہو، کیونکہ مومنوں حشر کے میدان میں وہی بی بی کھڑی ہوگی، میرے اللہ
اسی پہلو شکستہ بی بی کا واسطہ. سنو گے اس بی بی کے بہن کیا کہتی تھی؟ رو رو کے بی بی وہ یہ بہن کرتی تھی بابا 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 زہرا پہ وہ مصائب اگر دنوں پہ پڑھتے سیاراتوں میں بدل جائے. بابا پہاڑوں پہ پڑھتے اسی لیے مومنہ علی جب زہرا کو غسل دے رہے تھے ایک دفعہ غسل چھوڑ دیا, دیوار پہ سر رکھ کے دھاڑے مار کے رو کے ہائے زہرا ہائے زہرا. فرشتوں ان آنسوؤں کو رکھ لو اپنے پاس, قبر کی پہلی رات مجھے واپس کرنا, میرے نام عمل میں ان آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے. علی مولا نے رونا شروع کیا, یا علی آپ تو ہمیں منع کر رہے تھے. ہائے علی کو پہلی دفعہ پتا چلا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی ذرا کا بادو. ہائے میری زہرا نے مجھے نہیں بتایا. ہاتھ بلند کیجئے, یا زہرا ہمارے حق میں آج دعا کیجئے بلند آواز سے. یا زہرا یا زہرا مادر مومنین کی ماں ہے زہرا, بی بی ہمارے حق میں آج دعا کیجئے. آج بابا کے پہلو میں بیٹھی ہوں گی. یا زہرا ماشاءاللہ یا زہرا لا الہ الا رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البرقاء وجعلته للناس أمنا يا من أفاء عن عظيم الذنوب بحلمه. اے خدا جس نے اپنے علم سے عظیم ترین گناہوں کو معاف کر دیا, اپنے فضل و کرم سے مکمل ترین نعمتیں عطا کی. اے خدا جس نے اپنے کرم سے مجھ کو سب کچھ عطا فرمایا, اے شدتوں کے لیے ذخیرہ بندگاں تنہائیوں کے ساتھی. خدایا جب قبر میں سب چھوڑ جائیں تو مجھے نہ چھوڑنا. رنج و غم میں فریاد رکھ نعمتوں کے مالک میرے بزرگان خاندان ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب کے مالک جبرائیل و میکائیل اسرافیل خاتم النبیین ان کی آل طاہرہ کے پروردگار توریت و انجیل و زبور و قرآن کے نازل کرنے والے یاسین قرآن حکیم عرش اعظم سے اتارنے والے تو اس وقت بھی میری پناہ گاہ ہے جب
وسیع ترین راستے بھی مشکل ہو جائے اور بے پناہ وسعتیں رکھنے والی زمین بھی تنگ ہو جائے، تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، کہ تو گرتے ہوئے کو سہارا دینے والا، تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں رسوا ہو جاتا، کہ تو نے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنے والا، تیری کمک نہ آتی میں مغلوب ہو جاتا۔ اے وہ خدا جس نے بلندی اور رفعت کو اپنے لیے مخصوص فرمایا، چاہنے والے اسی کی عزت سے صاحب عزت بنے۔ اے وہ خدا جس کے سامنے بادشاہوں نے ذلت کا تاج اپنی گردن میں ڈالا اور وہ اس کی ہیبت سے لرزہ برندہ، وہ آنکھوں کی خیانت کاریاں، اشاروں اور دلوں کی ہمیں کا رازوں سے باخبر، خدا باخبر ہے، اسے آنے والے زمانوں کے تمام حالات کی اطلاع ہے۔ اے وہ خدا جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کا علم صرف اسی کے پاس۔ اے زمین کو پانی پہ روکنے والے، ہوا کے راستوں کو آسمانوں سے بند کرنے والے، اے وہ خدا جس کے نام بزرگ، جس کی نیکیاں ختم ہونے والی نہیں، اے صحرائے بے آب و گیا ہمیں یوسف کے لیے قافلے روکنے والے۔ خدا جب ارادہ کرتا ہے کس طرح خدا انسان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ایشان کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک علاج کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا رہا تھا، جہاز نے ٹیک آف کیا، راستے میں موسم اچانک خراب ہوا، اس قدر خراب ہوا کہ آسمان پہ بجلی چمکنے لگ پڑی، بجلی اس جہاز کے ایک انجن پہ گری، جہاز کا انجن خراب ہوا، فوراً اعلان ہوا کہ ہمیں نزدیک ترین کسی ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کرنی ہوگی۔ جہاز اترا، وہ ڈاکٹر گئے، عملے سے بات کی کہ مجھے تو بہت ضروری وہاں پہ فلاں آپریشن کے لیے فلاں ملک میں پہنچنا تھا۔ کہا کہ ہاں جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں، جس جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں، اس کا فاصلہ بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں، آپ یہاں سے گاڑی لیں اور آپ پہنچ سکتے ہیں اتنی دیر میں۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے گاڑی لی، چل پڑے۔ کہا کہ راستے میں اب آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنا شروع ہوا اور پھر ایک دفعہ موسم خراب ہوا، بارش، بجلی۔ کہتے ہیں کہ ہم رستے سے ڈائیورٹ ہو گئے، رستہ بھول گئے، کسی اور راستے پہ چل پڑے۔ اچانک ایک جگہ پہنچے تو دیکھا ایک جھونپڑی۔ ہم نے کہا کہ بارش ہے، سخت موسم خراب ہے، بہتر ہے چلتے ہیں اس جھونپڑی والے سے بات کرتے ہیں، رات یہیں رکتے ہیں، صبح اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ گئے، دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ ہم گئے، اپنی مشکل بتائی، بڑھیا نے بڑے خوش اخلاقی سے کہا کہ ضرور آپ رکیے یہاں پہ، ان کے لیے پذیرائی، کھانے کا اہتمام کیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ وہ ہمیں پذیرائی دے کے فوراً پھر ایک نماز شروع کر دیتی، سجدے میں، کبھی قنوت میں، کبھی دعا کی شکل میں، اور جو ہی وہ دعا اور قنوت ختم کرتی پھر تھوڑی دیر بعد جاتی، قریب ہی ایک پڑے ہوئے ایک بچے کو جا کے ہلاتی، اسے دیکھتی۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اے بڑھیا کیا وجہ ہے کہ آپ اس صحرا میں یہاں پہ اور ایک چھوٹا سا بچہ؟ اس نے پوری داستان سنائی کہ یہ میرا پوتا یا نواسا، اس کے والدین فوت ہو گئے اور ابھی میں ہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اللہ نے مجھے، اب یہ دیکھیں کہ اس مومنہ کی زبان کے جملے ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر کی سچی داستان۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن ایک دعا ہے جو میں بڑے عرصے سے کر رہی ہوں، وہ دعا پوری نہیں ہو رہی۔ کیا کون سی دعا کر رہی ہو؟ کہا کہ یہ جو میرا پوتا ہے، اس کے علاج کے لیے، اس کو فلاں مرض ہے جس کا علاج صرف ایک ہی ڈاکٹر کر سکتا ہے،
اور اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر ایشان ہے، وہی جو سامنے آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ کہتی کہ میری ابھی ایک دعا قبول نہیں ہوئی، میں خدا سے بڑے عرصے سے دعا کر رہی ہوں کہ اس ڈاکٹر تک پہنچ جاؤں، چونکہ مجھے نہیں معلوم ہو کس شہر میں، چونکہ وہی ہے جو اس بچے کا علاج کر سکتا ہے۔ جو ہی ڈاکٹر ایشان نے یہ جملے سنے، اس بڑھیا کی زبان سے دیکھا کہ ڈاکٹر ایشان کی آنکھیں برسات بن چکی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ بڑھیا پوچھتے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بی بی خدا نے تیری ایک دعا کو پورا کرنے کے لیے بادلوں کو حکم دیا، بارش کو حکم دیا، بجلی کو حکم دیا کہ اس جہاز کے انجن پہ گرے، اس راستے میں اس جہاز کو روکے، جہاز لینڈ کرے۔ میں آیا، میں نکلا، میں گاڑی پہ نکلا، میں جس راستے پہ جا رہا تھا اللہ نے ہمیں ڈائیورٹ کیا۔ وہ چلتے ہوئے وہ ڈاکٹر ایشان جسے تو تلاش کر رہی ہے وہی ڈاکٹر ایشان میں ہوں۔ اللہ نے تیری دعا کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا۔ یوں خدا بند متعال اہتمام کرتا ہے۔ کبھی بھی دعا میں تھکا نہ کریں، دروازہ کھٹکاتے رہیں خدا کا، ایک دن وہ دروازہ کھل جائے گا جب خدا مصلحت سمجھے گا۔ یوں خدا بند متعال انسان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اے میرے اللہ، آج کے دن ہماری جو سب سے اہم دعا ہے وہ یہی ہے کہ خدایا ہم سب کو عاقبت بالخیر فرمانا۔ آج کے دن کی ہماری دعا ہے کہ ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے راضی کر دے۔ آج کے دن کی ہماری دعا ہے ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل کر دے۔ آج کے دن کی ہماری دعا ہے ہم سب کو ناصرین امام زمانہ میں شامل کر لے۔ ایسے رائے آب و گیا میں یوسف کے قافلے کو روکنے والے۔ قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ خداوند متعال نے اس قافلے کو اس کنویں تک پہنچایا جہاں پہ یوسف تھے۔ انہیں کنویں سے نکال کے غلامی سے بادشاہ تک پہنچانے والے۔ اے شدت گریہ سے آنکھوں کے سفید ہو جانے کے بعد یعقوب نبی کو بینائی دینے والے، اے ایوب کی بلا مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے ابراہیم کی ضعیفی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹے کے ذبح کے امتحان سے روکنے والے، اے زکریا کی دعا کو قبول کر کے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کرنے والے، آج کے دن کی حرمت کا صدقہ جو مومنین بے اولاد بے حرمت علی اصغر خدا ان جھولیوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، جن کو اولاد دی ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اور انہیں تنہائی اور لاوارسی کی مصیبت سے بچانے والے، اے یونس کو شکم ماہی سے نکالنے والے، تمام مومنین کو معاشی اور سماجی اور گھریلو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تمام پریشانیوں سے نکال لے، اے سینہ سمندر کو چاک کر کے بنی اسرائیل کو نجات دینے والے، فرعون اس کے لشکر کو غرق کر دینے والے، انقلاب اسلامی کو نصرت، امریکہ اور اسرائیل کو فرعون کی طرح غرق فرما، اے اپنی رحمت خاص ہواؤں کو خوشگوار موسم کو بشارت دینے والے، اپنی رحمت کی بارش ہم سب پہ نازل فرما، اے اپنے گناہگار مخلوقات پہ جلدی عذاب نہ کرنے والے،
اے موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے، جادوگروں کو عذاب سے بچا لینے والے، جبکہ انہوں نے بہت دنوں تک حقائق کا انکار کیا، جس کے خدا کھا کر غیر خدا کی عبادت کی، اس کے رسولوں کی تکذیب کی، اس کے برسر بیکار رہ گئے۔ سب مل کے باواز بلند یا اللہ یا اللہ یا بدیع یا بدیع لا ند لك یا دائما لا نفاد لك یا حیان ماشاءاللہ حین لا حی بلند یا محیی الموتى یا من هو قائم على كل نفس بما كسبت یا من قل له شکری ولم يحرمني وعظمت خطیئتی فلم يفضحني اے خدا میری خطاؤں بہت عظیم رہی لیکن اس نے رسوا نہیں کیا، مجھے گناہگار ہوتے ہوئے دیکھا، اسے مشہور نہ کیا، اس نے بچپنے میں میری حفاظت کی، ضعیفی میں مجھے رزق دیا۔ اے وہ خدا جس کی نعمتیں بے شمار، اس کے التاب ناقابل معاوضہ، اے وہ خدا جس نے میرا سامنا خیر و احسان سے کیا جبکہ میں نے اس کا مقابلہ برائی و عصیان سے کیا، اے وہ خدا جس نے اس وقت مجھے ایمان کی ہدایت کی جب میں احسان بے شکر سے نابلد تھا، اے خدا جس نے حالت مرض میں پکارا اسے شفا دی، خدا تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، بیرنگی میں آواز دی لباس عطا فرمایا، بھوک میں پکارا غذا دے، جو مومنین معاشی مشکلوں میں ہیں خدایا ان کی مشکلات آسان فرما، مومنین کو متوجہ فرما، اپنے ہمسایوں کو اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مومن بھوکا ہے اس کی طرف متوجہ اس کی مشکل کشائی کر سکے، سیرت امام سجاد زندہ کر کے اس تک راشن پہنچا سکیں، اس کے گھر میں چیزیں پہنچا سکیں تاکہ میرے مولا ہم سے خوش ہو سکیں، پیاس میں فریاد کی تو پانی پلایا، ذلت میں پکارا عزت دی، جہالت میں پکارا معرفت دی، اکیلے میں آواز دی کثرت دی، غائب کے بارے میں التماس کی واپس پہنچایا، غربت میں فریاد کی غنی کیا، ظلم کے مقابلے میں کمک مانگی عطا فرمایا، مالداری میں پکارا نعمت بھی ملی، مانگا تو خود عطا کر دیا، پس تو ہر تعریف و شکریہ کا لائق ہے وہ خدا جس نے غلطیوں میں سہارا دیا، رنج و غم سے نجات دی، دعا کو قبول کیا، مخفی امور کے پردہ پوشیاں، گناہوں کو معاف کیا، دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد کی، چونکہ تو میرا رب ہے، تو میرا مولا ہے، آج میں تجھے پکارا ہوں یا رب،
یا مولاي انت الذی، اب جملے یہاں سے خدا سے گفتگو کے شروع ہوتے ہیں. انت الذی، خدایا تو کون ہے؟ تو ہی ہے وہ جس نے احسان کیا، تو ہی ہے وہ جس نے انعام دیا، تو ہی ہے وہ جس نے لطف احسان کیا، تو ہی ہے وہ جس نے بہترین برتاؤ کیا، تو وہی ہے جس نے فضل و کرم کیا، تو ہی ہے وہ جس نے کامل نعمتیں عطا فرمائی، تو ہی ہے وہ جس نے رزق دیا، تو ہی ہے وہ جس نے توفیق دی، تو ہی ہے وہ جس نے عطا کیا، تو ہی ہے وہ جس نے غنی بنایا، تو ہی ہے وہ جس نے منتخب نعمتیں عطا فرمائیں، تو ہی ہے وہ جس نے پناہ دی، تو ہی ہے وہ جس نے میری کفایت کی، کفالت کی، تو ہی ہے وہ جس نے مجھے ہدایت دی، تو ہی ہے وہ جس نے مجھے محفوظ رکھا، تو ہی ہے وہ جس نے پردہ پوشیاں کی، تو ہی ہے وہ جس نے مغفرت کی، تو ہی ہے وہ جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، تو ہی ہے وہ جس نے طاقت دی، سلامتی دی. اگر یہ صحت نہ ہوتی آج ہم دعا عرفہ میں پہنچ نہ سکتے. یہ اس کی دی ہوئی طاقت تھی کہ ہم چل کے اس دعا میں حاضر ہوئے. تو ہی ہے وہ جس نے عزت دی، لوگ مجھے عزت سے سلام دیتے ہیں، التماس سے دعا کہتے ہیں. خدا یہ تیری دی ہوئی عزت ہے، ورنہ اگر انہیں میرے گناہوں کا علم ہو جائے خدایا میرے والدین بھی مجھ سے نفرت کرنے لگ پڑے. تو ہی ہے وہ جس نے امداد کی، تو ہی ہے وہ جس نے زور بازو عطا کیا، تو ہی ہے وہ جس نے تائید کی، تو ہی ہے وہ جس نے نصرت کی، تو ہی ہے وہ جس نے شفا عطا فرمائی، تو ہی ہے وہ جس نے عافیت دی، تو ہی ہے وہ جس نے بزرگی عطا کی. تو صاحب برکت و عظمت، تیری جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا شکریہ بے حساب بے نہایت. اب اس کے بعد میرا حال زار یہ ہے کہ میں وہ بندہ گناہ گار ہوں. اس کے بعد اب میں اپنا تعارف کروانے لگا. ابھی تک کہتے ہیں انت الذی، تو وہ ہے. اب یہاں سے جملے شروع ہوتے ہیں انا الذی، خدایا میرا سن میں کون ہوں. میرے اللہ میں وہ گناہ گار ہوں جسے اپنے گناہوں کا اقرار، تیری بخشش کی درخواست لے کے تیری بارگاہ میں حاضر. میرے اللہ میں وہی ہوں جس نے برائیاں کی، میں وہی ہوں جس نے خطائیں کی، میں وہی ہوں جس نے خدایا گناہوں کا ارادہ کیا. خدایا میں وہی گناہ گار بندہ ہوں، میں وہی ہوں جس نے جہالت سے کام لیا، میں وہی ہوں جس نے غفلت برتی، میں وہی ہوں جس کو سہو و نسیان عارض ہوا، میں وہی ہوں جس نے جان بوجھ کے گناہ کیے، میں وہی ہوں جس نے جان بوجھ کے غلط اقدام کیے، میں وہی ہوں جس نے بے شمار وعدے کیے، میں وہی ہوں جس نے وعدہ خلافیاں کی، میں وہی ہوں جس نے عہدوں کو توڑا، میں وہی ہوں جس نے برائیوں کا اقرار کیا، میں وہی ہوں جس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ نعمتیں مجھ میں نازل ہوتی رہی ہیں اور اب بھی میرے پاس ہیں، لیکن میں برابر گناہوں میں مبتلا رہا. میں تیری نعمتوں کو گناہوں میں صرف کرتا رہا. مجھے معاف کر دے کہ مجھ جیسے بندوں کے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو حالے کی عبادت سے بے نیاز، تو ہر نیک عمل کرنے والے کو اپنی توفیق و تائید سے سہارا بھی دیتا ہے. میرے مالک، میرے پروردگار، ساری ہم تیرے لیے. خدایا تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے سر پیچی کی، فرار کیا، تیرے حکم سے بھاگتا رہا. تو نے منع کیا تو میں نے اطاعت نہ کی. اب میرے پاس برات کے لیے کوئی عذر نہیں اور عذاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بھی نہیں. میں کس طرح تیرا سامنا کروں، کس طرح تیرے سہارے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں؟ اس سماعت کے ذریعے، اس بصارت کے ذریعے، یا اس زبان کے سہارے، اس ہاتھ کے وسیلے سے یا ان پیروں کے سہارے سے؟ یہ سب ہی تو تیری نعمتیں ہیں، ان سب ہی سے تو میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں. یہ سب ہی تو میرے خلاف
کل روز قیامت دلیل اور حجت بن جائیں گی۔ اے پروردگار، جس نے میری برائیوں کو میرے ماں باپ سے بھی مخفی رکھا، انہیں جھڑکنے نہ دیا، عشیرہ و قبیلے سے مخفی رکھا، انہیں سرزنش نہ کرنے دیا، حکام و سلاطین سے پوشیدہ رکھا، انہیں سزا نہیں دینی دی، جبکہ یہ سب تیری طرح ساری حرکتوں پہ مطلع ہوتے تو ایک لمحے بھی مجھے مہلت نہ دیتے۔ تو نے ان سب سے میرے گناہوں کو چھپا لیا اور مجھے بالکل خدایا نظر انداز کر دیتے، بلکہ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے اگر انہیں پتہ چل جاتا۔ اب میں تیری بارگاہ میں خشوع و خضوع تواضع ان کے ساری اپنی حقارت و ذلت کے ساتھ حاضر ہوں، نہ برات ذمہ کے لیے کوئی عذر رکھتا ہوں، نہ گناہوں سے بجانے والا کوئی طاقت وقت سہارا، نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے جس سے استدلال کروں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیے یا برائیاں مجھ سے نہیں ہوئی، میں تو انکار بھی نہیں کر سکتا، اور انکار کروں بھی تو بھی فائدہ نہیں، جبکہ سارے اعضاء اور جوارے میرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے خود بھی اس بات کا یقین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ان بڑے بڑے امور کے بارے میں سوال کرے گا جو حاکم عادل سے، تیرے یہاں ظلم کا کارگزر نہیں، لیکن خدایا میرے لیے تو انصاف و عدل بھی تباہ کن ہے، میں تو تیرے عدل و انصاف سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے فضل و کرم کا معاملہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ، اگر تو عذاب بھی کرے تو یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہوگا، تیری حجت تمام ہو چکی، تو معاف بھی کر دے تو یہ تیرے حلم و جود و کرم کا ہو، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو پاک بے نیاز، میں ظلم کرنے والا ہوں، تو اکیلا بے نیاز ہے، میں استغفار کرنے والا ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز، میں توحید کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز، میں خوف زدہ ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز، میں لرزہ بر اندام ہوں، میں کانپ رہا ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز، میں امیدواروں میں سے ہوں، اے میرے اللہ، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، میں رغبت رکھنے والا ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز، میں تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز، میں تیری پروردگار ہے اور میں تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرنے والا ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے۔ لا الہ الا سبحان انی کنت من المکبرین، میں اعتراف کرنے والا ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے۔ خدا میں اعتراف کرنے والا ہوں، اے خدا میرے آبا و اجداد سب کا پروردگار ہے، اے اللہ میری حمد و ثنا تیری بزرگی کے اقرار کے ساتھ ہے، یہ میرا اخلاص تیری توحید کے اعتراف کے ہمراہ ہے، میں تیری نعمتوں کا ایک ایک کر کے اقرار کرتا ہوں اور پھر یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، بے حد و بے حساب، بے نہایت بے شمار، تام و کامل بھی ہیں، واضح و روشن، قدیم و جدید بھی، تیرے نعمتوں کا سلسلہ روز اول سے جاری، جس دن تو نے مجھے خلق کیا، میری زندگی کا آغاز کیا، وہ نعمتیں یہ ہیں کہ تو نے فقیری میں بے نیاز کیا، نقصانات کو رفع کیا، سہولتوں کے انتظامات کیے، سختیوں کو دور کیا، رنج و علم کو برطرف کیا، بدن میں عافیت دی، دین میں سلامتی دی، نعمتیں اس قدر بے حساب، اگر اولین و آخرین مل کے میری مدد کریں میں ان کا حساب نہیں کر سکتا، تو پاک و پاکیزہ، بلند و برتر، تو رب کریم، عظیم و رحیم، تیری نعمتوں کا شمار خدایا ممکن نہیں ہے، تیری حمد و ثنا کی منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا بدلہ ممکن نہیں، پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، میرے اوپر اپنی نعمتوں کو کامل کر دے، اپنی اطاعت سے نیک بخت بنا دے، پاک و بے نیاز وحدہ لا شریک، خدایا تو مضطر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، برائیوں کو دفع کرتا ہے، ستم رسیدہ کی فریاد رسی کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، فقیروں کو غنی بناتا
کرتا ہے، دل شکستہ کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بچوں پہ رحم کرتا ہے، بڑوں کی مدد کرتا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، تجھ سے بالا تر کوئی صاحب طاقت نہیں، تو خدائے اعلیٰ و کبیر۔ اے زنجیر اسیروں کو رہائی، اے اسیروں کو رہائی دینے والے، اے کم سن بچوں کو روزی دینے والے، اے خوف زدہ طالبان پناہ کو پناہ دینے والے، اے وہ خدا جس کا کوئی شریک نہیں، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اور آج کی شام مجھے وہ سب کچھ عطا فرما جو تو نے کسی بھی نیک بندے کو عطا کی ہیں، ظاہری نعمتوں کا تسلسل، باطنی نعمتوں کی تجدید، بلاؤں سے نجات، رنج و غم کا دفیہ، دعاؤں کی استجابت، نیکیوں کی قبولیت، براؤں کی پردہ پوشی۔ تو لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، ہر شے پہ قادر و قدیر بھی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے ان میں تو سب سے زیادہ قریب ہے، جو بھی لبیک کہنے والا ہے ان میں تو سب سے جلدی قبول کرنے والا ہے، ہر معاف کرنے والے سے زیادہ کریم، ہر عطا کرنے والے سے زیادہ بخشنے والا، ہر قابل سوال سے زیادہ سننے والا، دنیا اور آخرت کے لیے تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، جیسا کوئی قابل سوال نہیں، تیرے علاوہ کوئی امیدوں کا مرکز نہیں۔ میں نے تجھے پکارا تو نے قبول کیا، تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا، تیری طرف رغبت کی تو نے رحم کیا، تجھ پہ بھروسہ کیا تو نے نجات دی، تیری پناہ مانگی اکیلا ہی تو کافی ہو گیا۔ خدایا اپنے بندے، اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل طاہرہ پر رحمت نازل فرما، اپنے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل فرما، ہر عطا کو خوشگوار بنا دے، ہمارا نام شکر گزاروں میں، نعمتوں کو یاد کرنے والوں میں لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اے پروردگار جس کی ملکیت کے ساتھ اختیارات بھی اور جس کے اختیارات کے ساتھ قہاری بھی ہے، جس نے عاصیوں کی پردہ پوشی کی، استغفار کرنے والوں کو معاف کیا، طلبگاروں رغبت کرنے والوں کے منزل آخر، امیدواروں کی امیدوں کی آماج گاہ، ہر شے پہ علمی یاد رکھنے والے، ہر عذرخواہوں پہ رأفت و رحمت و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے، خدایا ہم اس شام کے وقت تیری طرف متوجہ ہیں، جسے تو نے باشرف و بعظمت قرار دیا، ہمارا وسیلہ تیرا رسول، تیری مخلوقات کا منتخب ترین بندہ، وحی کا امین، تیرے ثواب کی بشارت دینے والا، تیرے عذاب سے ڈرانے والا، روشن چراغ پیغمبر ہے، جس کے ذریعے تو نے مسلمان بندوں پہ انعامات کیے اور اسے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اے خدا محمد اور ان کی آل طاہرہ پہ رحمت نازل فرما، جس کی تیری بارگاہ میں اہل ہے۔ خدا عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرہ پہ نازل فرما اپنی خاص رحمتیں، اپنی معافی و مغفرت کے ذریعے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ تیری طرف مختلف زبانوں میں آوازیں اور فریادیں بلند ہیں، خدایا آج لوگ عرفات کے میدان سے بھی آوازیں بلند کریں، دنیا کے ہر حصے میں عاشقان ابا عبداللہ الحسین اس دعا کی تلاوت کریں، لہذا آج کی شام ہمیں اسی نعمت میں حصہ قرار دے دے جسے تو نے اپنے بندوں میں تقسیم کرنا ہے، جس نور سے ہدایت کر رہا ہے، جس رحمت کو نشر کر رہا ہے، جس رحمت کو نازل کر رہا ہے، جس لباس عافیت سے پردہ پوشی کر رہا ہے، جس رزق میں وسعت دے رہا ہے، سب مل کے یا ارحم الراحمین، یا ارحم خدایا میں اس وقت واپس جاؤں تو کامیاب واپس جاؤں، نجات یافتہ اٹھوں، نیک عمل بہرا
واپس جاؤں، مجھے مایوس نہ کر کے بھیجنا، اپنے رحمت سے خالی نہ اٹھانا، میری امیدیں محرومیوں کا شکار نہ ہونے دینا، مجھے اپنے فضل و کرم سے الگ نہ کرنا، جس عطا کی امید رکھتا ہوں اسے مایوس نہ ہو جاؤں، تیری بارگاہ سے نامراد واپس نہ جاؤں، اپنے دروازے سے ہٹا نہ دینا کہ تو بہترین بخشش کرنے والا، بلند ترین کرم کرنے والا، میں تیری طرف بڑے یقین کے ساتھ آیا، تیرے محترم مکان کا دل سے قصد کرتے ہوئے اس مناسک میں میری امداد فرما، میرے حج کو شرف قبول فرما، اے خدا جو عرفات میں مومنین موجود ہیں، آقا جواد دیگر مومنین یہاں سے تشریف لے کے گئے، تمام محبین اہل بیت جو خدایا اس وقت حج کے میدان میں عرفات میں موجود ہیں، تمام کے حج کو قبول فرما، یا اللہ آئندہ سال ہمیں بھی ان حاجیوں میں قرار دے، ہمیں بھی اس سال 40 میں ابا عبداللہ حسین کا حرم کی زیارت نصیب فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میں نے تیری بارگاہ میں وہ ہاتھ پھیلایا ہے جس پہ ذلت و حقارت کے نشانات ہیں، لیکن پروردگار جو ہم نے مانگا ہے وہ آج کی شام عطا کر دے، اور جس کام کے لیے پکارا ہے اس کے لیے کافی بن جا، تیرے علاوہ کوئی کافی نہیں ہو سکتا، آخری جملے انتہائی توجہ، اور تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں، تیرا حکم نافذ ہے، تیرا علم محیط ہے، تیرا فیصلہ مبنی پر انصاف، ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دے، ہمیں اہل خیر میں قرار دے، اپنے جود و کرم سے ہمارے لیے عظیم ترین اجر و بہترین ثواب عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ہلاک ہونے والوں میں قرار نہ دے، اپنی رحمت و رحمت کا رخ ہماری طرف سے نہ موڑنا، مل کے یا ارحم الراحمین۔ آج کی شام ان لوگوں میں قرار دے جن کے سوال پہ تو نے عطا فرمایا، سب آمین کہیے گا۔ سید الشہداء دعا کر رہے ہیں، سید الشہداء کے یہ مبارک جملے ہیں، انشاءاللہ سید الشہداء کی حرمت کے صدقے کوئی بھی خالی نہیں جائے گا، سب آمین بھی بلند آواز سے انشاءاللہ کہیے گا۔ جن کے سوال پہ تو نے عطا کیا، جن کے شکر میں اضافہ کیا، جن کی توبہ کو قبول کیا، جن کے گناہوں سے خدایا جدا ہو جانے پہ انہیں معاف کر دیا، اے صاحب جلال ہمیں پاکیزہ بنا دے، ہمیں گناہوں سے نکال لے، ہماری مدد فرما، ہمارے فریاد زاری پہ رحم فرما، اے بہترین مسئول سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہے وہ خدا جس پہ پلکوں کی بندش، آنکھوں کے اشارے مخفی نہیں، جو دلوں کے مضمرات کو بھی جانتا ہے، سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، اس کا علم سب کا احصاء کیے، اس کا علم ہر شے پہ ہے عطا کیے، پاک و بے نیاز ہے خدا، ساتوں آسمان تمام زمین دنوں کے مقبرہ سب تیری تسبیح کر رہی ہیں، ہر ذرہ کائنات تیری تسبیح خواہ ہے، حمد و تیرے ہم کے لیے بزرگی و برتری بھی تیرے ہی لیے، تو صاحب جلال و اکرام مالک ملک ہے، تیری نعمتیں عظیم اور تو جواد و کریم و رؤوف ہے، یا اللہ ہمارے لیے رزق حلال میں وسعت فرما، ہمارے بدن اور دین دونوں میں ہے عافیت عطا فرما، ہمیں خوف میں امن و امان عطا فرما، ہماری گردن کو آتش جہنم سے رہائی دے، خدایا ہمیں اپنی تدبیروں کا نشانہ نہ بنا، اپنے عذاب کے دھیرے دھیرے کھینچ نہ لینا، ہمیں کسی دھوکے میں نہ رہنے پانے دینا، جنات و انسان فاسقوں کے شر سے محفوظ فرما، اے سب سے بہتر سننے والے، اے سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والے، اے سب سے زیادہ حساب کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا ارحم یا ارحم الراحمین۔
سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو برگزیدہ پیشواؤں محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار میں تجھ سے ایسی حاجت طلب کر رہا ہوں کہ اگر تو نے پورا کر دی گی تو باقی سب کا رد کر دینا بھی مضبر نہ ہوگا، اور اگر اسے رد کر دیا تو باقی سب کا عطا کر دینا بھی مفید نہ ہوگا، اور وہ یہ کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں جو تو وحدہ لا شریک، تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے ہی لیے ملک ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ بلند آواز سے یا رب جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہ پایا۔ مل کے یا رب خدا سب کچھ چھین لے، اپنی ذات کو مجھ سے نہ چھیننا یا رب۔ یا رب اے میرے اللہ، اس یا رب کی صداؤں کا واسطہ جو زندان شام میں سکینہ یا رب یا رب، میرا اللہ میرا غریب بابا کب واپس آئے گا، میرا غریب بابا کب مجھے ملنے آئے گا۔ میرے اللہ جب میری آنکھیں دنیا سے بند ہو جائے، سب مجھے چھوڑ جائے، تو مجھے نہ چھوڑنا۔ عرفہ کے دن کے اس نورانی لمحے کی قسم، بی بی سکینہ کے بہنوں کی قسم، خدا جب قبر میں ہم تیرے مہمان بنیں گے، جب قبر بند ہو جائے، اسی لمحے کی قسم میری زبان کو اجازت دینا میں تجھے پکار سکوں۔ کیسے پکارو گے؟ مل کے یا رب
بخش دے میرے اللہ، تجھے اس پردیسی کا واسطہ، میرے اللہ تجھے سفیر حسین مسلم کا واسطہ، مومنوں جمع کوفہ کی گلیوں میں کبھی ایک کے دروازے پہ کبھی دوسرے کے دروازے، او بندہ خدا جلدی ہمارے دروازے سے اٹھ جا، کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، اپنے گھر چلا جا۔ لیکن وہ غریب کہہ رہا ہے میں گھر کیسے جاؤں، میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، میں زیادہ زحمت نہ دوں گا، بڑی لمبی دعا، بس توسل آپ کی زحمتیں تمام بڑی آپ نے ہمت سے سنی، انشاءاللہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اپنے ان آنسوؤں کو آمادہ کیجیے اپنی قبر کی پہلی رات کے لیے، فرشتوں ان آنسوؤں کو محفوظ کرنا، اس امانت کو اپنے پاس رکھنا، میرے نامہ عمل میں کوئی عبادت نہیں ہے سوائے مظلوم سفیر حسین، مومنوں وہ وقت آیا مسلم گرفتار ہوئے، کہاں پہ لایا گیا؟ دارالعمارہ کی چھت پہ، دیکھا مسلم دائیں بائیں دیکھ کے رو رہے ہیں، مسلم تو ہاشمی جوان ہے، رو کیوں رہا؟ میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو زینب کے لیے، سکینہ کے لیے، جو میرے کہنے پہ آج کوفہ کی طرف آ رہی ہیں، میری مرشد زادیاں، مرشد زادیاں، آؤ مومنو اب مولا کو سلام دیں، کیونکہ مسلم نے بڑے سخت لمحے پہ مولا پہ سلام کرنا سکھایا تھا، ظالم نے جب تلوار نکالی، غریب نے ایک طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آئیے ایک میں دعا بھی کرتا چلوں، اب مسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری سلام دے رہے ہیں، اے خدایا جب میں بھی دنیا سے جاؤں نا، میری زبان پہ یہ جملہ ہو، کون سا مل کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ۔ ہائے وہ لمحہ تلوار چلی، مسلم کا بدن دارالعمارہ سے زمین پہ آیا، سنو گے ظالموں نے پہلا کام کیا، ہمارے یہاں کوئی مر جائے کہ لوگ بھاگے ہوئے آتے ہیں، چارپائی لاتے ہیں، کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے، اگر پردیسی بھی ہو تو یہ سب ہوتا ہے، لیکن سنو گے کوفے میں کیا ہوا؟ مومنوں جو ہی بدن مسلم زمین پہ آیا، رسیاں منگوائی گئی، پیروں میں رسیاں باندھی گئی، ہائے پیروں میں رسیاں باندھ کے کبھی کوفے کی ایک گلی میں، کبھی دوسری گلی میں، مسلم بڑا مظلوم ہے لیکن بڑا خوش نصیب ہے، جب دارالعمارہ سے زمین پہ آیا، کسی بیٹی نے منظر نہیں دیکھا، کسی بہن نے منظر نہیں دیکھا، ہائے عصر عاشورہ
ہائے شمر سینہ حسین پہ تھا، ایک بہن چند قدموں سے کہہ رہی تھی نہ مار میرا حسین بڑا تھکا، نہ مار میرا غریب، میری ماں نے چکیاں بیس کے بالا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ قبول کر لے ہمارے آنسو۔ پہنچی خبر مولا حسین تک، سنیں گے کیسے پہنچی خبر۔ جب یہ خبر پہنچی حسین مولا نے سکینہ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، مولا سکینہ سے پیار کر رہے تھے، کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ خبر دی گئی مولا سفیر مارا گیا۔ سنیں گے مولا حسین نے کیا کیا۔ ایک دفعہ سکینہ کو گود سے اٹھا دیا، آواز دی مسلم کی یتیم بچیوں کو لے گیا۔ آ گئی مسلم کی بچیوں کو گود میں بٹھایا، سکینہ پریشان سامنے کھڑی، میرے بابا نے کبھی مجھے گود سے نہیں اٹھایا، اللہ جانے آج کون سی مشکل آ گئی مجھے اٹھا کے۔ مسلم کی یتیم بچیوں کو بٹھایا، مومنوں مولا نے مسلم کی بچیوں کو پیار کرنا شروع کیا، پیار کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد رخصت کیا، سکینہ آگے بڑھی، پہلا معصومانہ سوال کیا، بابا کبھی مجھے اپنی گود سے نہیں اٹھایا، کیا وجہ بنی بابا آج مجھے گود سے اٹھا لیا؟ آواز آئی سکینہ شریعت محمدی کا حکم ہے، جب یتیموں پہ نظر پڑے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو۔ سکینہ سمجھ گئی یتیمی کا مطلب کیا ہوتا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا بابا مارا جائے۔ جب بابا مارا جائے نا، کوئی آ کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی پیار کرے گا، کوئی پرسا دے گا۔ مومنو آ گئی عصر عاشورہ، سکینہ نے دو مصلے بچھائے، ایک اپنے لیے ایک بابا کے لیے۔ ابھی میرا بابا آتا ہوگا لیکن بابا نہیں آیا، شمر سامنے آیا اور پہلا سوال کیا، سکینہ کس کے انتظار کر رہے؟ میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بابا آتا ہوگا۔ ملون جسارت کر کے کہتے، سکینہ اسی جگہ تجھے تیرے بابا سے ملا دوں۔ سنو گے کیا کیا؟ اللہ نہ کرے، آپ کے گھروں میں بچیاں ہیں نا، کبھی گھر آنے میں دیر ہو جائے دروازے پہ کھڑی رہتی۔ اب سنے سکینہ پہلی دفعہ بابا سے کیسے ملی، اللہ نہ کرے کوئی یتیمہ بابا سے ایسے ملے۔ ملون نے ابا کو ہٹایا، ملون کے ہاتھ میں کٹا ہوا سر حسین، سنو گے کیا کیا؟ ملون نے جسارت کی، سر حسین کو پھینک دیا سکینہ کی طرف۔ سکینہ نے بابا کا سر لے کے، مومنو اللہ جانے پہلا سوال کیا، بابا گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا تو بڑا پیاسا تھا، کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہیں؟ بابا تیرے لب بڑے خشک ہے، بابا یہ بتا میرا
مظلوم بابا. سکینہ ایک سوال کر رہی ہے. ملون آگے بڑا سر حسین چھین لیا, معاف کرنا یا صاحب زمان معاذرہ, اس دور سے تماچا. سکینہ نے تماچا کھایا. مومنو یقیناً پہلا سوال, بابا آپ نے کہا تھا یتیموں سے پیار کیا, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفناء. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. اپنی حاجات ذہنوں میں لائیے. جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعا لگائی سب دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں لاتے, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مرحومین سب کو یاد کیجئے. سب مومنین کے لیے بلند آواز سے یا وجیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیان. یا وجیہان آخر میں پھر ایک دفعہ التماس ہے, ایک دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے جن مومنین کی طرف سے آج کے دن کا تبرک نیاز کا اہتمام ہے. حاضرین کے مرحومین, اس مسجد کے شہداء, وہ مومنین جو دنیا سے چلے گئے, اس مسجد کی رونق تھے, تمام شہداء اسلام بالاخص راہبر شہید کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا مولا رسول اللہ. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکہ یا حسن المجتبی. السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین الشہید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت امام حسین علیہ السلام تمام مومنین مومنات کے سبب قربت اللہ.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك وارث موسى كليم الله. السلام عليك وارث عيسى روح الله. السلام عليك وارث محمد حبيب الله. السلام عليك وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا صار الله وابن الصار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله واتبعتك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من طائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي محمد. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وإعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلما وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زرت شهادة ذلك بالله السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك يا أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك يا أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. زرت شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وبداع. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة. السلام عليكم يا أنصار بمحمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة عباس الله. السلام عليك يا أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا سقاء سكينة يا قمر بني هاشم. السلام عليك يا حضرت مسلم بن عقيل يا سفير الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا شمس الشموس يا نيس النفوس. السلام عليك يا سلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا أيها الرضا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا مولا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا عين الحياة أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مهرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सब मिलके اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوى وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. نعرہ حیدری.